السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زندگی ہے سنت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم میزبانی کی سنت آداب سیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے اور قرآن میں ہمیں اس چیز کا کتنا حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ میزبان ہوتے ہیں تو مہمان کا کس طرح خیال رکھیں۔ یہ حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور خوب خاطر مدارت کرے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ مہمان کے آنے پر ان کا خوشی سے استقبال کرنا مہمان نواز ہونے کی ایک اچھی اور اخلاقی صفت ہے۔ در حقیقت میزبان کے لغوی معنی ہیں دعوت کرنے والا، صاحب خانہ، مہمان کو بلانے والا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں مہمان نوازی کرنا اور کسی کو اپنے گھر بلانا۔ کسی کا مہمان ہونا ایمان کی علامت ہے اور انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت عمدہ طریقے سے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور مہمان نوازی کی اسلام میں بڑی قدر و منزل ہے۔ کھانا کھلانا مہمان نوازی کرنے کے بڑے فضائل اور بڑا ہی اس کا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ جو مہمان نوازی نہیں کرتا وہ خیر سے محروم رہتا ہے، بلکہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں مہمان بھیجتے ہیں۔ مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں مہمان نوازی کو مختلف طریقے سے نبھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے دین اسلام نے مہمان نواز ہونے کے مطابق جو بہترین اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں، یا جس خوبصورت انداز سے اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کے آداب اور طریقہ سلیقہ اس کا پابند کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو آئیے وہ سارے طریقے، آداب اور سنتیں جانتے ہیں جو ہم کو ایز اے میزبان پوری کرنی ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں تو بلا غرض بلائیں، یعنی نیت آپ کو یہ رکھنی چاہیے کہ مجھے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ مہمان کا اچھا استقبال کرنا، اس کی عزت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو نیت یہ رکھیں کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے مہمان کو میں اپنے گھر بلا رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر بلا رہی ہیں تو اس کو عزت سے بلاوا دیجیے، جیسے کہ فون کے ذریعے، کارڈ کے ذریعے، یا جو بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ پھر جب وہ ہاں کہہ دے تو ان کی آنے سے پہلے گھر کی خوب اچھی صفائی کریں، اپنی استطاعت کے مطابق کھانے کا اچھا انتظام کریں، خود بھی تیار ہوئیے اور گھر کی انوائرمنٹ اتنی اچھی کر دیں کہ مہمان آنے والا خوش ہو جائے۔ نمبر 2 ہے، جب مہمان دروازے پر آ جائے تو اس کا گرم جوشی سے استقبال کیجیے، سلام کیجیے اور اس کے بعد اس کا حال پوچھیے۔ پھر اس کو ایسی جگہ بٹھائیں جہاں بیٹھ کر وہ سکون محسوس کر سکے۔ اس کے بعد جب مہمان آ جائیں، بیٹھ جائیں تو کوشش کریں کہ کھانا جلدی لگائیں، کیونکہ جو لوگ آتے ہیں وہ سفر سے آتے ہیں تو ان کو بہت دیر تک بھوکا رکھنا مناسب نہیں۔ تو کھانا لگائیے۔ اب کھانا لگاتے وقت خیال رکھیں کہ دسترخوان بہت صاف ہو، پلیٹیں، چمچ، جو بھی آپ ایسیسریز رکھ رہے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے، عمدہ طریقے سے پریزنٹ کریں۔ دوسرا یہ کہ اچھے کھانے بنائیں، لذیذ کھانے بنائیں، اور اگر آپ استطاعت رکھتی ہوں تو ایک سے زیادہ ڈشیں بنائیں تاکہ مہمان کو دسترخوان پر ڈشیں دیکھ کر خوشی محسوس ہو۔ جب ٹیبل پہ سب بیٹھ جائیں یا دسترخوان پہ سب بیٹھ جائیں تو ایک بندہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھے، تو اس سے سارے لوگوں کو یاد آ جائے گا۔ پھر جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روکے تب تک آپ بھی دسترخوان سے نہ اٹھیں۔ پھر یہ کہ کوئی بھی مہمان بن کر آپ کے گھر آنا چاہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، تو اس میں آپ اعتدال رکھیں گے۔ جیسے کہ ہم بعض خواتین میکے والے آتے ہیں تو بہت اہتمام کرتی ہیں، اور سسرال والے آتے ہیں تو ذرا منہ بناتی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی شخص آپ کے گھر آ رہا ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اپنا سلوک برابر رکھنا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو بہت کمفرٹیبل ان کو ماحول دیں تاکہ وہ آرام سے کھا سکیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کھانا کھا چکے ہوں اور اگر نماز کا ٹائم ہے تو میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی دعوت دیں، اور ایسی جگہ دیں جہاں پر وہ آرام سے نماز ادا کر سکیں۔
پھر مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی دوسرے کی برائی کرنا یا پھر کسی اور کے بارے میں بتانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ جہاں جس محفل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، دینی شرعی معاملات جو ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں، اور جو بھی بات کریں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ فکر آخرت کی بات کر سکتے ہیں، اور بہت سے معاملات ہیں جو آپ ایک دوسرے سے بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اچھے مسلمان کی صفت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر کریں۔ پھر نیکسٹ ہے کہ اگر مہمان آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دے یا آپ کے کھانے کو ناپسند کرے تو اس کو درگزر کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے، اور آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، یا اس کو طعنے نہ دیں، یا اس کو ایسا نہ کریں کہ اس کا آپ کے گھر آنا اس کو بھاری لگے، برا لگے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے بالکل درگزر کریں، انشاءاللہ آخرت میں آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ جو مہمان ہے وہ 3 دن تک رک سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے، یعنی اس کے بعد جتنے بھی دن ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صدقہ خیرات میں لکھتا ہے، لیکن 3 دن تک مہمان رک سکتا ہے۔ تو اگر وہ رکنے کے ارادے سے آیا ہے تو اس کا اچھی طریقے سے اس کا بستر کریں، اس کو اچھی جگہ دیں سونے کی، گویا کہ اس کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے گھر میں ایک بوجھ نہیں ہے بلکہ ایک مہمان ہے۔ یعنی مہمان کی اس طرح اظہار مت کریں کہ مہمان کو لگے کہ آپ بیزار ہو رہے ہیں یا پھر آپ کو ان کا آنا اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ یاد رکھیں قرآن پاک ہم کو یہ تعلیمات نہیں دیتا۔ میزبانی کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ تنگ دلی بالکل نہیں آپ نے کرنی چاہیے، کہ آنے والے جو آ گیا اور آپ یہ سوچیں میرا بجٹ جو ہے الٹ دیا اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ بے رخی، کھانا آپ نے دے دیا اور خود جا کر آپ جو ہے وہ بیٹھ گئے اور منہ بنا کے بیٹھ گئے، یا اس طرح بیٹھے کہ اس کو لگے کہ ہاں اس کا آنا آپ کو برا لگا۔ اور تیسرا یہ کہ کولڈ رویہ مت دیں، کہ یعنی آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، آپ اس سے بات بھی نہیں کر رہے اور اس کو کھانے کو بھی نہیں پوچھ رہے اور نہ اس کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس کو جو ایز اے میزبانی آپ کو جو فرائض انجام دینے چاہیے وہ نہیں دے رہے، تو یاد رکھیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی میزبانی کو پسند نہیں فرماتا۔ بس جو آپ کے گھر میں آ گیا یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں رحمت بھیجی ہے۔ ہم مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، کرم کر دے، تو جو مہمان آیا وہ اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آیا ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کو اس کے رزق کے ساتھ بھیجتا ہے تو پھر آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ قربان جائیں ایسے رب کے اوپر جس نے اتنا ایکول، اتنی برابری کا رویہ رکھا ہے کہ اس کا رزق آپ کے گھر میں جب آیا ہے تو آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ بس ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مہمانداری کیجیے۔ دوسرا یہ کہ ہاں بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر گھر میں کوئی ایسا شخص آئے جو نامحرم ہو اور گھر میں کوئی محرم نہ ہو تو خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیں اس کو، چاہے وہ کزن ہو، چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہو، چاہے وہ میکے کا رشتہ دار ہو۔ اگر آپ کے لیے وہ نامحرم ہے تو اپنے ہسبینڈ یا اپنے بھائی یا اپنے باپ کے بغیر اس گھر میں اس کو نہیں آنے دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سختی قسم کی نصیحت تھی عورتوں کے لیے۔ یہ تلقین کی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کو کہ اپنے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے نہ دیں جن کے آنے سے شوہر کو برا لگے، اور ایسے لوگوں کو بھی نہیں آنے دینا چاہیے جو آپ کے گھر میں فساد ڈالیں۔ اور آخر میں اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو جانے والے کے ہاتھ میں ضرور کچھ نہ کچھ رکھیں، کوئی تحفے، کوئی تحائف، یا پھر کوئی پیسے، یا جو بھی آپ کی استطاعت ہو اس کے حساب سے جو مہمان کو اچھا لگے اس کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اور اگر آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے تو جو کھانا بچ جاتا ہے نا وہ کھانا باندھ کے اس کو دے دیں، تو اس کو اچھا محسوس بھی ہوگا، اور جب وہ اپنے گھر جائے گا تو اس کو کچھ پکانا بھی ان کو نہیں پڑے گا، تو وہ آپ کو یاد کر کے دعائیں دے گا۔ اور آخر میں مہمان جب رخصت ہوں تو گھر کے دروازے تک ان کو چھوڑنا چاہیے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ تو تھی میزبانی کی سنتیں اور آداب۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مہمان کس طرح بنا جاتا ہے، اس کی کیا سنتیں ہیں اور کیا آداب ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سکھائیں گے۔ تو آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔